السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں لائیو آئی ہوں اس سلسلے میں جو کہ آپ سب لوگوں نے نیوز دیکھی ہے، جو پرسوں رات کو مجھے ایک شو ختم ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا. تو اس بارے میں میں پوری ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے تمام فینس کو بھی دینا چاہتی ہوں اور باقی لوگوں کو بھی دینا چاہتی ہوں کہ حقیقت میں بات کیا ہوئی تھی اور اس کو کیا رنگ دیا گیا. اور میں فیس بک کے اوپر کافی کمنٹس وغیرہ بھی کچھ لوگوں کے دیکھ رہی ہوں، اچھے برے. اس حوالے سے ہی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اور میں یہ چاہوں گی کہ کوئی سیاسی رنگ جو ہے وہ اس چیز کو نہ دیا جائے. جس طریقے سے کچھ لوگ ہیں وہ میرے بارے میں گالی گلوچ کر رہے ہیں بنا بات کی سچائی تک پہنچنے کے علاوہ. جب تک کسی کو ایک بات کا پتہ نہ ہو اس بارے میں بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. حقیقت میں بات یہ تھی کہ جیلم شو میں پرفارم کر رہی تھی اور وہ ویڈیوز جو ہیں وہ لائیو میرے پیج پہ موجود ہیں جیلم شو کے نام سے، جو پرسوں رات کو ہم لوگ لائیو آ رہے تھے، شو ہم کر رہے تھے. وہاں پر کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے اوپر جیلم پولیس نے آ کر وہاں پہ ریڈ ڈالی اور گھر والوں کے لیے یہ بولا کہ ہمارے ساتھ انہوں نے مزاحمت کی. میری آنکھوں کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ہم آرام سے اپنا پروگرام کر رہے تھے، جس بیچ ہم آخری گانا گا رہے تھے تو باہر پولیس آئی. دولہا اس کے دوست وہ باہر گئے، ہم نے گانا ختم کیا تو اتنے میں دولہا اور اس کے دوست جو ہیں وہ ہمیں بھاگتے ہوئے نظر آئے. تو تھوڑی دیر میں جب ہم لوگوں نے دیکھا تو پنڈال کمپلیٹ خالی ہو چکا تھا، وہاں ہم لوگوں کے بغیر کوئی نہیں رہا تھا. ہم لوگوں نے اپنا سامان سمیٹا، ہم لوگ باہر نکلے. جب ہم لوگ اپنی گاڑیوں کے پاس پہنچے ہیں اور میں بھی گاڑی میں بیٹھی، میرے ابو گاڑی میں بیٹھے، باقی میری ٹیم کے ممبرز جو ہیں وہ گاڑیوں میں بیٹھے، تو اتنے میں تقریباً 15-20 سے زیادہ میرے خیال سے پولیس والے جو تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہماری گاڑیوں کے ارد گرد گھیرا ڈالا اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے ٹیم ممبر تھے سب کو گاڑیوں سے کھینچ کے باہر نکال دیا اور بنا کوئی بات پوچھے، بنا کوئی بات بتائے انہوں نے سب کو مارنا شروع کر دیا. کیونکہ 302 کا مقدمہ ہمارے اوپر جو ہے نا دائر ہو گیا تھا. اب جس وقت میں نے اپنے ٹیم ممبرز کو پٹتے دیکھا تو میں گاڑی سے نیچے اتری. جب میں گاڑی سے نیچے اتری تو 2 پولیس والے میرے ارد گرد ہو گئے کہ آپ گاڑی سے نیچے نہیں اتر سکتی. میں نے ان سے ریزن پوچھی کہ آخر بات کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے. تو انہوں نے یہ بولا کہ بات ہم نہیں بتاتے ہیں، یہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو پتہ ہے. تو میں نے کہا ان کو بلوائیں، میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی غلطی ہم لوگوں نے کر لی ہے. ہم تو ہر جگہ شو کرتے ہیں، ہم پولیس والوں کے گھر میں بھی جاتے ہیں، ہم منسٹروں کے گھر میں بھی جاتے ہیں، ان کی شادیوں میں ہم جا کے پرفارم کرتے ہیں. تو اس بات کے لیے انہوں نے مجھے بولا کہ آپ زیادہ نہیں بولیں، بس ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. اس کے بعد زور زبردستی جو ہے ہمارے بندوں کو موبائل میں ڈالا گیا اور ہماری گاڑیوں میں پولیس والے جو ہیں وہ بیٹھے اور میری گاڑی جو تھی اس میں میں بیٹھی تھی، وہاں پر بھی ایک پولیس کا ڈرائیور آیا ہے اور میرے چاچو کو اتارا ہے گاڑی سے اور وہ آ کے سیٹ پہ بیٹھ گیا اور اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور میری جو دوسری ہائی ایس تھی وہ بھی پولیس والوں نے سٹارٹ کی اور وہ لے کر چلے گئے ہم لوگوں کو تھانے میں. وہاں پر جب ہم لوگ گئے تو ایس ایچ او عزیز جو تھے انہوں نے جب کمرے میں ہمیں بلایا، وہ بیٹھے، انہوں نے اپنے جو قانونی کارروائی تھی وہ شروع کی. تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ ایس ایچ او صاحب ہمیں پلیز یہ تو بتایا جائے نا کہ ہمارا قصور کیا تھا، ہماری غلطی کیا تھی، ایسا ہم نے کیا کیا، اس پروگرام میں ایسی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے یہ سب کیا گیا ہے. تو انہوں نے بولا جی کہ ہم ادھر گئے تو ہمارے ساتھ جو ہے گھر والوں نے مزاحمت کی اور پھر وہ بھاگ گئے اور آپ لوگوں کے پاس پرمیشن لیٹر نہیں تھا پروگرام کا،
تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ پرمیشن لیٹر تو ہمارے پاس تھا، لیکن آپ کے پولیس والوں نے ہمارے پرمیشن لیٹر کو دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. ہم نے کتنا ان کو بولا کہ یہ پرمیشن لیٹر ہے، لیکن وہ نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے مجھے یہ بات بولی کہ آپ کیا سوچتی ہیں، جب پرمیشن لیٹر اگر ان لوگوں کے پاس ہوتا تو ہم آپ لوگوں کو یہاں پر لا سکتے تھے. میں اس بات کے لیے چپ کر گئی. ٹھیک ہے، اتنے میں کسی کی کال آئی ان کو اور انہوں نے بھی بولا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے، آپ لوگ یہ کام غلط کر رہے ہیں. پرمیشن لیٹر ہمارے پاس موجود تھا، آپ لوگ کم سے کم اس کو دیکھیں تو صحیح. اس پہ انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے جی، آپ پرمیشن لیٹر جو ہے وہ تھانے میں بھیجیں. پرمیشن لیٹر جب تھانے میں آیا ہے تو انہوں نے جب دیکھا کہ اب تو یہ اس بات میں بھی غلط ثابت ہو گیا کہ پرمیشن لیٹر ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں نے ہم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا، جبکہ ہمارے ساتھ اس ساؤنڈ ایکٹ کے تحت کسی آرٹسٹ کو تو گرفتار کرنا کوئی بنتا ہی نہیں تھا. اس میں ساؤنڈ والوں کا ہوتا ہے اور گھر والوں کا ہوتا ہے جو بکنگ کرواتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ بھی ہم بک کیے ہوتے ہیں. مین جو بندے ہوتے ہیں جن کی شادی ہوتی ہے اور ساؤنڈ والے بھی انہی کے بک کیے ہوتے ہیں، تو اس کے جواب دہ وہ ہیں، اس کے جواب دہ سنگر نہیں ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے اس چیز کو وہ کیا کہ چلو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کی مزید بات سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ بات بولی جی کہ ٹھیک ہے پرمیشن لیٹر تو ہے آپ لوگوں کے پاس، یہ چیز تو تھی، لیکن آپ لوگوں نے ہم نے 12 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا، 12 سے اوپر جو ہے ٹائم ہو گیا تھا. اور دوسری یہ بات ہے کہ ساؤنڈ سسٹم کی آواز بہت زیادہ تھی، منی ساؤنڈ جو ہے وہ استعمال ہونے کا آرڈر ہے. اب ایک بات میں یہ سب لوگوں کو بتاؤں کہ منی ساؤنڈ جو ہوتا ہے وہ ڈی جے جو ہوتے ہیں، جس طریقے سے ڈی جے لگایا جاتا ہے شادیوں میں، اس میں وہ یوز ہوتا ہے. جو لائیو شوز ہوتے ہیں جس میں ایک سنگر پرفارم کر رہا ہوتا ہے لائیو، اس میں بڑے سسٹم جو ہیں وہی لگ جاتے ہیں، وہی لگتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم نہیں چلتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ میوزیشنز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال ان لوگوں نے ہمارے اوپر پرچے کر دیے، ہم لوگ پھر بھی چپ رہے. اس کے بعد انہوں نے دن 12 بجے تک ہمیں تھانے میں رکھا. اور اس کے علاوہ جس وقت ان لوگوں نے ہمیں گرفتار کیا، ان کے ساتھ کوئی بھی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی. اس کے باوجود یہ لوگ مجھے تھانے لے کر گئے، کیونکہ بنا لیڈی کانسٹیبل کے یہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی یہ مجھے لے کر گئے، میں ان کے ساتھ چلی گئی، کیونکہ یہ مجھے نہ بھی لے کے جاتے تو بھی میں ان کے ساتھ جاتی. کس وجہ سے؟ کہ یہ میرے پورے گروپ کو لے کے جا رہے تھے، اور اپنے گروپ کو یوں پٹتا دیکھ کر میں وہاں سے ویسے بھی بھاگ نہیں سکتی تھی، میں ویسے بھی ان کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ یہ میرے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ سب کچھ ہو تو میں ایسے چپ نہیں بیٹھ سکتی تھی. میں خود بھی ان کے ساتھ چلی گئی. جس وقت گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو جو ان کے ایس ایچ او آصف صاحب ہیں سٹی تھانہ جیلم سے، انہوں نے آ کر میرے پورے گروپ کے لوگوں کو گالیاں دی، مار پیٹ کی، اور وہ الفاظ ان کے یہ تھے کہ یہ کنجر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو مارو. تو ایس ایچ او آصف صاحب، آپ سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ تو شریف لوگ ہیں، ماشاءاللہ سے ایس ایچ او ہیں، پولیس کی وردی آپ نے پہن رکھی ہے. ہم کنجر ہیں تو کنجروں کا پیسہ آپ نے کس طریقے سے راستے میں لوٹا؟ ہم تو پولیس کو محافظ سمجھتے ہیں اپنا، لیکن جس وقت رات کے 2 بجے آپ لوگوں نے ہماری گاڑیاں روکی، ہم سے ہمارے پیسوں کے بیگ چھینے، پھر گاڑیوں میں ہی ان بیگوں کا آپریشن کیا گیا، ان سے پیسے نکالے گئے، تو کنجروں کا پیسہ کھاتے ہوئے آپ پولیس والوں کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ میرے بیگوں سے آپ نے پیسے جو ہیں وہ نکالے ہیں؟ ٹھیک ہے، کس طریقے سے آپ نے یہ کیا؟ دوسرا، آپ کے جو عملے والے تھے، جن میں ایک ڈرائیور تھا جو میری گاڑی میں بیٹھا، اس کو جب میں نے یہ بولا کہ آپ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، تو اس ڈرائیور نے مجھے کیا بولا کہ آپ اپنے منہ کو بند کر کے بیٹھیں اور بولیں نہ. تو میں نے کہا کیوں نہ بولوں، یہ ہمارا حق ہے، ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں ہماری زیادتی کیا ہے، ہماری غلطی کیا ہے، ہمیں بتائی جائے. لیکن انہوں نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور جب میں آگے سے شور مچانے لگی کہ آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ لوگوں نے ہمیں پکڑ رکھا ہے، لیکن یہ رات بھی گزر جائے گی، صبح بھی ہو جائے گی. جب صبح
دفعہ آپ لوگوں کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا. آپ کے جو آپ لوگوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں, جو آپ کے بڑے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو میڈیا کو بھی بتاؤں گی, میں آپ کے جتنے ہائی لیول کے آفیسرز ہیں ان کے پاس بھی جاؤں گی. تو وہ پولیس کا ایک معمولی سا ڈرائیور مجھے کیا جواب دیتا ہے کہ او بی بی ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم خود بڑے ہیں. تو ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگ بڑے ہو, کیونکہ ڈی پی او کے آرڈر کے باوجود, ڈی پی او سے پرمیشن لینے کے باوجود آپ لوگوں نے آ کر ہم لوگوں کو گرفتار کیا. اور آپ اتنی تگڑی پولیس ہیں جیلم کی کہ آپ لوگوں سے جو گھر والے تھے ان میں سے دولہا کیا, دولہے کے دوست کیا, دولہے کے رشتہ دار کیا, ایک بندہ نہیں پکڑا گیا. وہ پکڑے گئے تو کون؟ گانے والے, جن کو آپ نے آ کے یہ بولا کہ کنجر. ٹھیک ہے, ہم لوگ آپ سے پکڑے گئے. آپ کی دلیری اتنی تھی, یہی دلیری تھی آپ لوگوں کی. تو سیلوٹ کرتی ہوں میں جہلم پولیس کو کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی کارکردگی ہے آپ لوگوں کی, کہ جو مین بندے تھے جن کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے تھی ان کو تو آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو ایک فیمیل کو آپ تھانے میں لے کر گئے, اس کے خلاف آپ نے پرچے دیے جو پرچہ بنتا ہی نہیں تھا. لیکن میں پھر بھی اس پرچے کو ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ چلے آپ نے یہ بات بولی کہ ٹائمنگ زیادہ تھی, ساؤنڈ کا آواز زیادہ تھا, مان لیا. اس کے قانون کے تحت یہی تھا نا, آپ ہمارے اوپر پرچہ دیتے, ہم صبح عدالت میں پیش کیے جاتے, جج صاحب اس کا فیصلہ کرتے, ہم پہ جرمانہ کیا جاتا یا ہمیں کوئی سزا دی جاتی, ہمیں وہ قبول تھی. لیکن آتے ہی بنا کوئی بات کیے, بنا کسی بات کا ہمیں جواب دیے, ہم سے پوچھے آپ لوگوں نے میرے گروپ کے لوگوں کو کس بنا پہ مار پیٹ کی, کس بنا پہ آپ نے گالیاں دی. کیونکہ یہ 302 کے ملازم تھے, جو آپ ملزم تھے جن کا آپ نے ریمانڈ لینا شروع کر دیا. آپ لوگ چپ کرو اور ادھر میں مجھے بات کرنے دو, بیچ میں ڈسٹرب نہیں کرو. کس بات کی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا؟ آپ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جس طرح باقی گانے والے ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے ہم ان سے پیسے بھی چھین لیتے ہیں, ہم انہیں مارا کٹائی بھی کر لیتے ہیں, ہم انہیں گالیاں بھی دے دیتے ہیں, تو کوئی کچھ نہیں کرتا ہے. تو آپ نے کیا سوچا کہ میں بھی چپ رہوں گی؟ میں چپ نہیں رہوں گی, کیونکہ ہم لوگ بالکل قانونی طور پر وہاں پہ پروگرام کر رہے تھے. اس کو مجرے کا نام دیا گیا, اس کو شراب شباب کی محفل بولا گیا. میں اپنے پیج سے لائیو آئی ہوئی تھی, اس پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. کوئی بھی اعلیٰ افسر, کوئی بھی وزیر, کوئی بھی عام جو لوگ ہیں, چاہے نون لیگ سے ہیں, چاہے پی ٹی آئی سے ہیں, چاہے کسی بھی جگہ سے ہیں, وہ میرے پیج پہ آ کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جو پروگرام میں کر رہی تھی, جس پروگرام کے دوران یہ سب کچھ کیا گیا. میں ابھی بھی اس وقت بھی شو پہ جا رہی ہوں. آج ہی میرے سارے میں کل ہی لائیو آنا چاہتی تھی, لیکن میرے موبائل جو تھے اور میری پوری ٹیم کے موبائل, ہمارا سامان, ہمارے پیسے, ہماری گاڑیاں, ہر ایک چیز جو ہے پولیس کے کنٹرول میں تھی. آج ہی وہ سب کچھ معاملات کلیئر ہوئے. ہمیں جب کل 12 بجے جو ہے جج صاحب پہ پیش کیا گیا, تو جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ میرے خیال سے پرچہ جو ہے وہ پولیس والوں پہ ہونا چاہیے تھا. اب کچھ لوگ ہیں وہ جج صاحب کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا, ان گانے والوں کے ساتھ تو ایسے ہی ہونا چاہیے, یہ وہ کافی کچھ میں کمنٹس پڑھ رہی ہوں. تو بھائی میں آپ لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, کیوں گانے والے انسان نہیں ہوتے؟ آپ لوگوں کی طرح ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے تو ہم لوگ چپ رہے, کیوں؟ ایسے نہیں ہوتا ہے. ہر انسان کو یہاں پر حق ہے. میں فرسٹ ٹائم یہ اناؤنس کر رہی ہوں کہ میں پی ٹی آئی کی ڈسٹرکٹ ممبر ہوں ہری پور سے. میں پی ٹی آئی کلچر ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں, عمران خان کی پارٹی کی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے اپنے پیج پہ یا میں نے کسی بھی ٹی وی چینل پہ کبھی اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے, کیونکہ میں زیادہ میری دلچسپی شعبے سے ہے. میں سیاست میں صرف اپنے علاقے کے لوگوں کی وجہ سے آئی, تاکہ میری وجہ سے, میری ذات کی وجہ سے کوئی فائدہ انہیں ہو سکتا ہے تو میں انہیں دوں. کیونکہ جس وقت صدر ایوب, جو ہمارے صدر ایوب تھے, ان کے پوتے یوسف ایوب خان میرے گھر پر آئے تھے اور انہوں نے مجھے, اور فاروق شاہ تھے, انہوں نے مجھے اس چیز کے لیے دعوت دی کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کریں. 2011 میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا, ٹھیک ہے. تو میں نے دو جو نغمے تھے پی ٹی آئی کے وہ بھی گائے. لیکن میں نے کبھی کسی پارٹی پہ کوئی تنقید, کوئی بات, کوئی فضول بات, چاہے ہمارے لیڈر جو ہیں جی نواز شریف صاحب, ہمارے جو ہیں زرداری صاحب, میں نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کبھی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جمہوریت ہے, اس میں جس طریقے سے آپ لوگوں کو حق ہے ایسے ہی ہم لوگوں کو بھی, ہم جو
گانے والے لوگ ہیں یا شوبز کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو بھی حق ہے, ہماری بھی ایک پرسنل لائف ہے, یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں کون پسند ہے, کوئی بھی لیڈر ہے. کچھ ہیں سنگر جن کو نواز شریف پسند ہے, وہ نواز شریف کو ووٹ دیتے ہیں. مجھے عمران خان پسند ہے کیونکہ وہ غریبوں کے لیے بولتے ہیں, اس لیے میں نے ان کو ووٹ دیا. زندگی میں فرسٹ ووٹ ہی میں نے ان کو دیا, لیکن میں کبھی اس چیز کے لیے نہیں بولی. میں نے ان کے نام کے لیے گانے گائے, لیکن میں نے اس میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کی, کسی بھی لیڈر کے اوپر. لیکن کل میں بولی ہوں جب میں نے پی ٹی آئی زندہ باد کا نعرہ لگایا, جب میں نے کے پی پولیس کے لیے زندہ باد کا نعرہ لگایا, تو نون لیگ والے لوگ مجھے گالیاں دینے شروع ہو گئے. تو میں نون لیگ والوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر کوئی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرے, کوئی بھی پولیس والا ہے, وہ اگر آپ لوگوں کو بنا کسی وجہ کے لے کے جاتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, آپ کو مارتے پیٹتے ہیں, آپ کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, تو کیسا فیل ہوگا آپ لوگوں کو, کیسا لگے گا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, آپ تو لازمی بولو گے نا, آپ بھی بولو گے, آپ کے منہ میں بھی جو کچھ ہوگا آپ لازمی چاہے مار ہی کھاؤ گے, بولو گے تو صحیح نا. اسی طریقے سے جب ہم لوگوں نے بھی یہ بات کی کہ شہباز شریف نے یہ ساؤنڈ ایکٹ لگایا, اس وقت ان لوگوں کو ان غریب فنکاروں کے بارے میں کیوں یہ احساس نہیں ہوا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, تو ان غریب فنکاروں کی روزی روٹی اسی کام کے ساتھ ہے. اس چیز کا احساس انہیں کیوں نہیں ہوا؟ اور ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو, اور اعلیٰ افسران جو ہیں پولیس کے, ان کو بھی پتہ نہ ہو کہ نچلے درجے پہ جتنی بھی پولیس ہے وہ فنکاروں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کر رہی ہیں. ہر آئے دن چھاپے مارے جاتے ہیں, پرمیشن ہو تو بھی نہ ہو تو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو رکھ کے فنکاروں سے پیسے چھینے جاتے ہیں, ان کو مار پیٹ کی جاتی ہے. کس بنا پر؟ اگر کچھ ایسا ہے بھی اس ایکٹ کے تحت تو کوئی تو قانون کی ایک حد ہوگی نا, جس کا حد کے مطابق اس قانون کو توڑنے کے لیے کوئی جرمانہ ہوگا, کوئی سزا ہوگی. لیکن یہ سزا تو نہیں کہ آپ آتے جاؤ اور آتی بنا کچھ کہے, بنا کچھ سنے آپ مار کٹائی شروع کر دو کیونکہ آپ پولیس والے ہو. آپ کہتے ہو کہ ہم سے بڑا تو کوئی نہیں ہے, آپ سے بڑا خدا ہے, اور خدا نے آپ کو وہ دکھا دیا. صبح 12 بجے جج صاحب نے جب پولیس والوں کی, کیا نام تھا اس بندے کا, نہیں وہ جو گئے تھے ہمارے ساتھ عدالت میں, وہ بھی آصف تھا, اور دوسرا کون تھا جو تھا, جو وہ جج صاحب نے جن کو ڈانٹا تھا, جو عمر حیات, اور دوسرا عمر حیات, اور آصف بھی تھا, ملک آصف ہے. تو یہ لوگ تھے جو ہمارے سامنے اس وقت کھڑے ہوئے تھے بڑے ایکشن سے. تو اس وقت جج صاحب نے بولا کہ آپ بالکل سیدھے ہو کے کھڑے ہوں, یو آر ان دا کورٹ, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, سیدھے ہو کے کھڑے ہوں. تو اس وقت تو آپ لوگوں کی ہوا نکل گئی تھی, آپ لوگوں کی بولتی بند ہو گئی. آپ نے اس وقت کیوں نہیں بولا جج صاحب کے سامنے کہ ہم تو سب سے بڑے ہیں بھائی, ہم جس کے ساتھ جو مرضی کریں اندھا قانون ہے. آپ لوگ محافظ ہیں یا چور لٹیرے ہیں, کیا ہیں آپ لوگ؟ تو آپ لوگوں نے کیا سوچا کہ میں چپ کر جاؤں گی؟ میں نے ہزارہ کا پانی پی رکھا ہے, میں ڈرپوک گلوکارہ نہیں ہوں. میری جان بھی چلی جائے نا تو میں بولوں گی حق کی خاطر. آپ لوگوں نے مجھے غلط سمجھ کر ہاتھ ڈالا ہے. جس لیول کی لڑکی, جس لیول کی سنگر آپ لوگوں نے مجھے سمجھا ہے جیلم پولیس, میں وہ نہیں ہوں. اور اس بات کا اندازہ آپ کو کل سے بعد لگ گیا ہے ابھی تک, ٹھیک ہے, اور مزید بھی آپ کو پتہ چل جائے گا, مزید آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. آپ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, چاہے وہ سنگر ہوں, شوبز سے جڑے کوئی لوگ ہوں یا کوئی عام لوگ ہوں. آپ کو تھوڑا یاد رہے گا کہ آپ کا کسی لڑکی سے پالا پڑا تھا, ٹھیک ہے. میں ڈرنے والی ہوں نہیں, چپ نہیں کروں گی. جہاں تک بھی مجھے بات کرنا پڑی, میرے پاس سارے پروف ہیں آپ لوگوں کے, جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا وہ سارے پروف ہیں میرے پاس, ٹھیک ہے. باقی میں نون والوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں, آپ لوگ نواز شریف کو پسند کرتے ہیں, شہباز شریف کو پسند کرتے ہیں. میں نے اگر کل غصے میں کچھ باتیں کی وہ صرف اس وجہ سے کی کہ میرے گروپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. میرے گروپ کے لوگوں کو, یہ سارے میرے بھائیوں جیسے ہیں, میری آنکھوں کے سامنے ان کو مارا پیٹا گیا. میرے جو پیسے چننے والے تھے ان کو بھی مارا پیٹا گیا. تو یہ چیز ذرا میری برداشت سے باہر ہو رہی تھی, کیونکہ میں جو بھی ہوں ایک آرٹسٹ ہوں, دل ہے ہم لوگوں کے اندر. اب میری آنکھوں کے سامنے میرے گروپ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, تو کیا میرا بولنا جو ہے وہ غلط تھا؟ آپ لوگ پی ٹی آئی سے, نون لیگ سے, کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ پی ٹی آئی کے. چلو نون لیگ کے ہوتے تو میں آپ لوگوں سے ویو ضرور لیتی نا کہ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک
परमिशन लेटर होने के बावजूद अगर पुलिस किसी को उठाती है, उनको मारती है, तो ये अच्छी बात है? मूव करना तू नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि कोई भी आए और आके मारे। ये अल्लाह ताला ने हर किसी को हक दिया है अपना, वो अपनी मेहनत पे काम करे। वो तो उसका है ना कि वो उसका अच्छा इस्तेमाल करता है कि बुरा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को हक दिया है वो अपने हक के लिए काम करे, लड़े। सही बात। तो ये जो होते हैं, ये कौन होते हैं बोलने वाले? इनके अंदर कौन सी इंसानियत है? यही बात सबसे है। बड़े चोर यही। मैं नून लीग के जितने भी लोग, जितने सपोर्टर सुन रहे हैं, उनमें कई ऐसे हैं जो मेरे फैन हैं। मैं उनके फंक्शंस पे जाती हूँ, पीटीआई वालों के फंक्शंस पे जाती हूँ, मैं पीपल्स पार्टी वालों के फंक्शंस पे जाती हूँ। और मैं जब वहां जाती हूँ, हमारी बकायदा जो है आपस में बहस होती है, गपशप होती रहती है। लेकिन मैंने सियासत की वजह से किसी के साथ अपने रिलेशन जो है वो खराब नहीं किए हैं, ठीक है। इसी वजह से जब कल मुझे गिरफ्तार किया गया नाजायज, तो मेरे लिए पीटीआई क्या, नून लीग क्या, सब लोग जो मेरे जानने वाले थे वो मेरे लिए पहुंचे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया, ठीक है। और मैं कभी भी शहबाज शरीफ है या नवाज शरीफ है, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत बोली या मैंने पीटीआई जिंदाबाद का नारा लगाया, केपी पुलिस जिंदाबाद का नारा लगाया, तो वो इस वजह से लगाया कि बहुत दफा मैं फंक्शंस में थी। मैं सराइकी बेल्ट में पंजाब पुलिस ही है, वहां पर भी मैं जब शोज के लिए जाती थी, कभी भी कुछ इशू होता था तो पुलिस का एक बंदा आता था स्टेज के पास जो आके ये बोलता था कि आपने गाना नहीं गाना है जी, हाँ, परमिशन नहीं ली गई है या कुछ और इशू है, जब तक हम नहीं कहते आप गाना स्टार्ट नहीं करोगी तो हम उसी वक्त गाना बंद कर देंगे। अगर कल परसों रात को झेलम पुलिस भी हमारी तरफ एक दफा आ जाती और हमें कहती आप गाना ना गाओ जी, आपका टाइम तो एक्सपायर है, हमने जो टाइम दिया था ये उस टाइम के मुताबिक गाना नहीं हो रहा है, तो मैं गाती, तो फिर ये मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते थे। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं बोला गया। बाद में मुझे ये बात बोली कि हमने घर वालों को वार्न किया। आपने घर वालों को वार्न किया तो जब उठाने का टाइम आया तो आप लोगों को हम नजर आए। भाई आप लोगों ने घर वालों को क्यों नहीं उठाया? यही सवाल आपसे जज साहब ने भी किया है और इसी बात पर उन्होंने आपके खिलाफ ये बात की कि केस आप लोगों के खिलाफ होना चाहिए क्योंकि आप लोगों की इज्जतों के साथ खेलते हो। ऐसे ही बोला था ना जज साहब ने आपको, तो क्या गलत बोला? सही बोला ना। जो नून लीग वाले इस बात के ऊपर इतना इशू खड़ा कर रहे हैं और उनको भी गलत बोले जा रहे हैं और मुझे भी गंदी गंदी गालियां दिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं गाने वाली सही, मैं बुरी सही, तुम लोग जन्नती सही, तुम लोग जन्नत में चप्पलों समेत चले जाना, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, ठीक है। अगर जन्नत दूसरों को गालियां देने से मिलती है, अगर इंसानियत की सारी हदें तोड़ने से मिलती है, तो ये जन्नत अल्लाह तुम लोगों को ही दे दे। हम बुरे से ही, हम बुरे से ही, ठीक है। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बात जब तक हकीकत बात किसी को पता नहीं चलती है उसके लिए बोलना फजूल होता है, किसी को गाली देना फजूल होता है। अगर हम बुरे हैं भाई, हम गाने का काम कर रहे हैं, हम गलत, इसी कभी सुना है किसी गाने वाले ने किसी बच्ची का, किसी बच्चे का रेप किया हो? कभी सुना है किसी गाने वाले ने डाका डाला हो? कभी सुना है किसी गाने वाले ने किसी के साथ ज्यादती की हो, किसी को कत्ल किया हो? हम तो वो लोग हैं जो दूसरे की खुशियों में जाते हैं, दूसरे की खुशियों को सजाते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो नून लीग वाले हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, गरीब लोग हैं, सबके साथ हमारी खुशियां साझी हैं। लेकिन हमारे साथ ये ज्यादती की गई, इसके लिए मैं चुप नहीं करूंगी। मलक आसिफ SHO साहब सिटी थाना से, आपको पहले मैंने पहचाना नहीं, लेकिन आप सुबह मेरे भाई ने, मेरे ग्रुप के लोगों ने आपको पहचान लिया अदालत में, आपका नाम देख लिया, तो मैं आपको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। आप क्या समझते हैं कि जो आपने मेरे ग्रुप के लोगों पर तशद्दुद किया है इसके लिए मैं चुप नहीं रहूंगी? इसका हिसाब तो आपको देना पड़ेगा, वो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे जो आपने मेरे बैगों से निकाले हैं, ठीक है। और मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पूरे मीडिया का। मैंने इतनी लंबी गुफ्तगू अपने पेज से आके इस वजह से की कि मीडिया पे मैंने आज शाम में जब मैं अपना सामान, अपनी गाड़ियां मैंने वापस ली हैं, तो मीडिया से काफी लंबी मेरी गुफ्तगू हुई है, लेकिन हो सकती है इतनी लंबी बातें वो ना चलाएं, तो मैं इसलिए अपने पेज से आई हूँ। मेरे जितने भी फैन हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मैं नून लीग वालों की भी कदर करती हूँ क्योंकि उनमें भी कई लोग हैं जो मेरे फैंस हैं। नून लीग में कई लोग हैं जिनके साथ जो सियासत में है और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। हर एक बात अपनी जगह पर होती है, मेरा गाना मेरी अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी अपनी जगह पर। मैंने हर एक बात के लिए उसूल रखे हैं, हर बात को एक अलग ट्रैक पे चलाया है, मिक्स नहीं किया सब बातों को। इसीलिए आज वो सब लोग मेरे लिए आए हैं यहाँ पर और मुझे नहीं पता चला किस तरीके से
مطلب ہے کہ میں عدالت میں وکیل ہوا, کچھ بھی ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا, سب کچھ دوسرے لوگوں نے کیا. اور وہ اس میں نون لیگ والے بھی تھے, پی ٹی آئی والے بھی تھے, سب تھے, سب نے میرا ساتھ دیا. سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اسپیشلی جو سول تھانہ تھا جس میں مجھے لے کر گئے تھے اور میری پوری ٹیم کو لے کر گئے تھے, وہاں پر ایس ایچ او جو عزیز صاحب تھے ان کے ساتھ وہ بھی تھے ریڈ کے دوران, لیکن وہاں پر ہماری ملاقات نہیں ہوئی ان سے جدھر چھاپا مارا گیا. ان کے ساتھ ہمارا آمنا سامنا جو ہے وہ تھانے میں آ کر ہوا, کیونکہ ہمارا جو کیس تھا ان کے تھانے کے ساتھ لگتا تھا. لیکن ہمارے بندوں پہ تشدد جو تھا وہ کیا ہے سٹی تھانے کی پولیس نے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جیلم میں اگر میں نے مطلب 3 بندے دیکھے, ٹھیک ہے عزیز صاحب نے ہمارے اوپر پرچہ دیا, اب وہ غلط تھا صحیح تھا اس بات میں میں نہیں پڑھنا چاہتی ہوں, لیکن آج انہوں نے مجھ سے معذرت کی. وہ پکچرز میں تھوڑی دیر بعد میں اپنے پیج پہ شیئر کروں گی جو میں نے ان کے ساتھ لی تھی. انہوں نے مجھے یہ بولا آپ ہماری بہن جیسی ہو, اگر ہمارے عملے کی طرف سے کوئی بات ایسی ہوئی تو ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں. تو میں انہوں نے ویسے بھی جب ہم وہاں پر پہنچے مجھے انہوں نے بٹھایا اپنے روم میں, میرے ابو کو بٹھایا, اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے بھی وہاں پر بھی ان کو مارا جا رہا تھا. تو ایس ایچ او عزیز نہیں بولا کہ اب ان کو کوئی بھی بندہ ہاتھ نہ لگائے, کوئی بھی بندہ ان کو مارے نہ. اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں دونوں روکی ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے تو جو ان کے پاس میں ہوتا رہا یہ کرتے رہے. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہے 2-3 گھنٹے کے بعد پھر لیڈیز جو کانسٹیبل ہوتی ہے اس کو بلوایا گیا, جس کا نام تانیہ تھا. وہ پھر دن 12 بجے تک میرے ساتھ رہی ایس ایچ او کے آفس میں ہی میں پورا ٹائم بیٹھی رہی ہوں. اور جو باقی میرے بندے تھے ان کو وہ سلاخیں ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے کلاک کے, کیونکہ سوری مجھے نا یہ تھانے شانے سے میرا فرسٹ ٹائم اور پولیس والوں سے میرا واسطہ پڑا ہے. میں اتنی باتوں کے بارے میں نہیں جانتی تھی, لیکن ان لوگوں کو وہاں بند کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے کہ دن 12 بجے ہمیں عدالت میں پیش کیا گیا. صبح ہمارے جو محرر جو تھے وہ شہزاد صاحب جو تھے وہ آئے, انہوں نے بھی بہت اچھا کوآپریٹ کیا, کوئی بدتمیزی ہمارے سے کوئی گری ہوئی بات نہیں کی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی عملے والے تھے سول تھانے کے بھی ماشاءاللہ سے بڑے ہی بدتمیز تھے, بڑے, جتنی تعریف میں آپ لوگوں کی کروں نا وہ کم ہے. ایس ایچ او جو عزیز صاحب ہیں وہ پڑھے لکھے تھے, پھر بھی ان کے اندر نا انسانیت نظر آ رہی تھی. چاہے انہوں نے میرے خلاف پرچہ دیا ہے, مجھے اس چیز کا کوئی بھی ان کے اوپر گلہ نہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی ڈیوٹی واقعی میں یہ پرچہ بنتا انہوں نے کر دیے تو ٹھیک ہے, قانونی طور پہ جو اس کا جو بھی عمل تھا ہم نے وہ جا کے پورا کیا. اور اگر ہم پہ جرمانہ عائد کرتے جج صاحب, اگر یہ بنتا ہم پہ تو ہم وہ بھی پے کرتے. ہم باقاعدہ اس کا مطلب ہے جو بھی قانونی طور پہ تھا ہم قانون کے آگے جو ہے کبھی بھی وہ اکڑتے نہ, جیسے یہ اکڑ گئے نا پولیس والے. سامان ایک ڈرم جو ہے وہ ہمارا غائب ہے اور وہ ہمیں نہیں دیا گیا. اس کی قیمت بھی 1 لاکھ کے قریب ہے. اب اس بات کو سوچا جائے کہ اب یہ جس بندے کا ڈرم ہے وہ غریب ہے, ٹھیک ہے, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ اس کا روزی رزق ہے نا. اب یہ باتیں الگ ہے نا کہ کون اسلام کے دائرے میں جاتا ہے بات کرتے ہیں, ان باتوں کو چھوڑ دیں. وہ ہر ایک بندہ جو ہے, میں ہوں یا میرے گروپ کے لوگ ہیں, وہ جانے اور اللہ کی ذات جانے. یہ کسی انسان کا معاملہ نہیں ہے, خدا کے اور ہم لوگوں کے بیچ کا معاملہ ہے. ہم جانے ہمارا اللہ جانے, اس میں کوئی انسان کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. وہ جو جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا, جو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی پولیس نے کیا وہ ٹھیک کیا, تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بھائی پولیس تو کسی کی سگی نہیں ہے نا, جو ان کے آگے چڑھے گا اس کے ساتھ وہ ایسے ہی کریں گے جب تک ان کے خلاف بولا نہیں جائے گا. اور اس پیج پہ, میرے پیج پہ جو لوگ ابھی میری باتوں سے بہت زیادہ جن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ جا سکتے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے یہ بات کر رہی ہوں جو میرے واقعی میں فینز ہیں, جو یہ سننا چاہتے تھے کہ اصل میں حقیقت میں ہوا کیا, تو میں نے یہ بات ان کو بتا دی, ٹھیک ہے. اور جو سلوک جو ہے ہمارے ساتھ کیا گیا یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے مجھے ٹچ نہیں کیا. اگر وہ پولیس والے مجھے ٹچ کرتے نا تو پھر تو میں آپ لوگوں کی وہ کرواتی کہ آپ لوگ یاد رکھتے, لیکن آپ لوگ بہت سمجھدار تھے کہ آپ لوگوں نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. میرے گروپ والوں کے ساتھ صرف آپ نے بدتمیزی کی ہے, آپ نے ان کو بے عزت کیا, ان کو ذلیل کیا, ان کو مارا. اس کا جو بھی تھا وہ آپ لوگوں نے آج دیکھ لیا, آگے بھی آپ لوگ دیکھو گے. ہم اتنی آسانی سے بھی ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. میں تمام فنکاروں کی طرف سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو زیادتیاں فنکاروں کے ساتھ ہو رہی ہیں, تو باقی فنکار شاید ڈرتے ہوں گے, وہ بولتے نہیں ہیں, لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں بولوں گی جو کچھ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں اس پہ بات کروں گی.
میرے ساتھ جتنے میڈیا والوں نے کوآپریٹ کیا جو وہاں پر پہنچے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, تمام الیکٹرانک میڈیا کا, اور ایم پی ایز جتنے بھی تھے جنہوں نے جو اس معاملے میں انوالو ہوئے, جنہوں نے اس چیز کے لیے ایکشن لیا, ان سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اوپر کرو. ان سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اور اگر میری وجہ سے کسی بھی نون لیگ والے کسی سپورٹر کو تکلیف ہوئی ہے, میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں, لیکن ظاہری بات ہے اگر کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو انسان بولتا ہے, ٹھیک ہے, انسان بولتا ہے. میں شہباز شریف صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ ایک دفعہ ذرا آپ نے جو یہ قانون لاگو کیا ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا نظر کریں کہ یہ جو کچھ فنکاروں کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کی اس پابندی کی وجہ سے جائز ناجائز فنکاروں کو تنگ کیا جا رہا ہے. کبھی ملتان میں سے کسی سنگر کو اٹھا لیا جاتا ہے, کبھی کدھر جا کے کسی کو تھپڑ لگا دیا جاتا ہے. ہم لوگ آرٹسٹ ہیں, اگر ہم لوگوں کی پاکستان میں عزت نہیں ہے, اگر ہم لوگ اس لائق نہیں کہ ہم پاکستان میں رہ سکیں, تو سی ایم صاحب آپ پورے پاکستان میں سے جو ہے نا چن کے جتنے بھی فنکار ہیں جو شوبز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں, یا تو ان پہ بم گرا دیں تاکہ ایک دفعہ مر جائیں سارے, تو صرف جو پاک صاف لوگ ہیں وہ پاکستان میں رہ جائیں, اور جو ہم جیسا کچرا ہے وہ ختم ہو جائے. صرف پنجاب پولیس اور پوری پنجاب پولیس کو میں نہیں بولوں گی, ابھی تو فی الحال میرے سامنے جہلم پولیس ہے, جہلم پولیس جیسے صاف شفاف لوگ جو ہیں وہ صرف پاکستان میں رہ جائیں. اگر ہمیں یہاں پر عزت نہیں دی جاتی تو ایسے ملک میں رہنا ہمیں بھی پھر گوارا نہیں ہے. ہمیں بھی ایسا ملک نہیں چاہیے جہاں پر ایک آرٹسٹ کی عزت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمیں بھی یہ ملک نہیں چاہیے, ہمیں بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے. اور آپ سب فنکاروں کے اوپر یہ کرم کر دیں, نکال دیں یہاں سے, پاکستان سے بھیج دیں, انڈیا بھیج دیں, کسی اور جگہ بھیج دیں. انڈیا میں کم سے کم لوگوں کی عزت, جو آرٹسٹ ہیں ان کی عزت تو ہوتی ہے نا. پاکستان سے جو گئے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ لوگ پوج رہے ہوتے ہیں, ان کی عزت تو ہوتی ہے. یہاں پر تو ہمیں گالیاں مل رہی ہوتی ہیں. بھائی ہم سب کی خوشیاں سجاتے ہیں, سب لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وقت آتا ہے تو ہم برے, باقی سب اچھے. آپ لوگوں کی کمنٹس جو ہے نا وہ میں تھوڑے ابھی میں دیکھ رہی ہوں. آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ. جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ہے کہ یہ بات جو ہے مطلب اوپر تک جائے, پورے پاکستان تک جائے کہ اصل میں ہوا کیا تھا, کیونکہ اس کو تو اور رنگ دیا جا رہا ہے مجرے کا. اور یہ وہ میرے پیج پہ جا کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم لوگ اس وقت لائیو آئے ہوئے تھے, اور جو بھی صورتحال ہے وہ اس ویڈیو میں بالکل کلیئر ہے. اور باقی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگ جو جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. اور میں عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے ان کی پارٹی کو جوائن کیا تھا 2011 میں, اور آج میں صرف یہ جو واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ بات بھی اوپن ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی میں ڈسٹرکٹ ممبر ہوں, کچھ لوگوں نے یہ بات جو اوپن کی ہے, تو میں آج اس بات کو پھر یہاں میڈیا پہ یہ بات میں بول رہی ہوں کہ میں نے اس پارٹی کو